ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء أمته الكاملين العارفين وعلماء ملته الراشدين المرشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب انتہائی ذوق و شوق اور محبت و الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم نبی مکرم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے طور پر قصیدہ بردہ شریف انتہائی عقیدت و ادب سے پیش فرمائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. جاءت لدعواته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقاه الاسد فی اعجامها تجمی. مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اسی کے حضور میں سر و سجود ہونے کے لیے ادائیگی نماز جمعہ کے لیے حاضر و موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی آپ کی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے.
اور جمعے کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی اور اس کی بخشش و عنایت کی جو خیرات تقسیم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے حبیب محترم رسول محتشم ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان گنت شانیں، اعزازات، خصوصیات اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، اور یہ ممبر اور یہ مسجد اور یہ مقام تو بڑا وقیع اور شاندار کہ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق انسان کے اندر پائی جانے والی اس عادت یا اس خوبی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی بناوٹ کے اس سے ظاہر ہو۔ خصوصاً اچھی عادت کو خلق اور اچھی عادتوں کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ خلق ہی کی جمع اخلاق ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب اس کو تھوڑا غلط پڑھا جانے لگا ہے، اخلاق کو اخلاق پڑھتے ہیں، لیکن صحیح لفظ اخلاق ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جیسے اسماء ایک لفظ ہے نا، اسماء اسم کی جمع بھی ہے۔ ان علماء کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں اسماء خواتین میں نام بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر اسماء کو کوئی اسما پڑھے گا تو غلط پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اسماء کو اسما پڑھنا غلط ہے، تو ایسے ہی اخلاق کو بھی اخلاق پڑھنا غلط ہے۔ جیسے صحیح لفظ وہاں اسماء ہے، یہاں صحیح لفظ اخلاق ہے۔ خلق اس خوبی کو کہتے ہیں جو انسان سے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی بناوٹ کے ظاہر ہو جایا کرے۔ بعض اوقات انسان کی کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، وہ ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں، ہر دیکھنے والا، دوسرا دیکھنے والا اس کی گواہی دے گا۔ بعض عادتیں بری ہوتی ہیں جو ہر دیکھنے والے کو نظر آ جاتی ہیں اور ہر دیکھنے والا کہے گا کہ ہاں یہ بات ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اگر آپ کے دوستوں میں، جاننے والوں میں، سلام دعا والوں میں کوئی آدمی ایسا ہو، اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہو، اس کی عادت بن چکی ہو، وہ ہر دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، 8ویں 10ویں بات کے بعد ایک گالی دیتا ہے۔ بعض اوقات بعض گالیاں لوگوں کا تقیہ کلام بن چکی ہوتی ہیں۔ اتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کو کہو کہ بھئی گالی مت دیا کرو، ہم کب گالی دیتے ہیں، میں کب دیتا ہوں، اور سمجھانے میں لگے گا یہ کہ ایک آدھ اور بھی دے جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ بری عادت ہے جو فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے تکلف کرنا پڑے گا، لیکن یہ عادت خود جو ہے وہ بے تکلف ظاہر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بری اخلاق، بری عادت، برا خلق ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی عادت ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ملنے والا ہے، اپنا ہو پرایا ہو، وہ اس سے پہلے ہنس کے ملتا ہے، اس کی طرف مسکراتے چہرے سے دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس سے سلام دعا کرتا ہے، ملتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے۔ ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ اپنا آئے پرایا آئے، اس نے اس کی طرف اگر چہرہ کرنا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔
اب اس میں اس کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی، بناوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر آدمی دوسرا آدمی گواہ ہے کہ اس کی عادت یہی ہے۔ یہ بھی ایک خلق ہے اور یہ بھی ایک خوبی ہے اور یہ بھی ایک عادت ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کون سی عادت ہے؟ اچھی۔ تو خلق اس خوبی کو کہتے ہیں جو انسان سے بے تکلف ظاہر و صادر ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق عطا فرمائے، لیکن کمال کی بات یہ ہے، علماء سے اگر آپ پوچھیں تو اخلاق تین طرح کے ہوتے ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ اچھی عادتیں، اچھی عادتیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، اچھائی سے دینے کی کوشش کرنا، یہ اخلاق حسن ہے، اخلاق حسنہ ہے، یہ خلق حسن ہے۔ ایک آدمی آپ کو اس کا لین دین کا یا کوئی دنیاوی معاملہ تھا، وہ آدمی آپ سے بات کرتے 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 بدتمیزی پہ اتر آیا، اس نے اپنا لہجہ تیکھا کر لیا، آپ نے سامنے سے صرف اس کو اتنا کہا، دیکھیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میں بھی چاہوں تو آپ سے اس لہجے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، لہذا آپ اپنے رویے پر غور کریں۔ اب آپ نے اس کے برے رویے کے بدلے میں ایک بات بولی تو صحیح، اس کو شٹ اپ کال بھی دی، اس کو تنبیہ بھی کرا دی، اس کو باور اور خبردار بھی کر دیا، لیکن آپ نے اس کے برے رویے کا بدلہ برے رویے سے نہیں دیا، اچھے رویے سے دیا، اس کو بھی کوئی نصیحت ہی کی۔ یہ اچھا اخلاق ہے، یہ خلق حسن ہے۔ خلق کریم ہوتا ہے برے رویے کا سرے سے بدلہ ہی نہ دو، اور بدلہ دو تو معاف کر کے دو، معاف کر دو، یہ خلق کریم ہے۔ اور خلق عظیم یہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اخلاق عظیمہ یہ ہیں برے رویے کا بدلہ صرف معاف کر کے نہ دیا جائے، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اضافی انعام، احسان اور مہربانی بھی کی جائے۔ اگلا برے رویے سے پیش آیا ہے، یہ شخص اس کے ساتھ معافی کا برتاؤ کرتے ہوئے الٹا اس پر احسان کرے، الٹا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے بھی دکھائے، اور عملی طور پر اس کو بتائے تیرا رویہ برا تھا، میرا رویہ بھی اچھا، میرا عمل بھی تیرے سے اچھا ہے۔ اس کو اخلاق عظیم کہتے ہیں، اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف خود فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ جیسے خود رسول اعلیٰ، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو اخلاق بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ خلق حسن عام آدمی کے پاس بھی ہوتا ہے، خلق کریم انبیاء اور صلحاء کے پاس ہوتا ہے عمومی طور پر، اور خلق عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرار دیا۔ ان جیسے اخلاق کسی کے نہیں۔ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ ان کے اخلاق کی تعریف خود رب فرما رہا ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ خود رب قرآن کے پاروں میں ان کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ تو جب رب نے تعریف کر دی، بات ختم ہو گئی، اس سے بڑھ کر تعریف ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے اخلاق عظیمہ قرار دیا۔ چھوٹا سا ایک خاکہ، پھر اس کی چند مثالیں اگر آپ سمجھیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اپنے لفظی معنی کے ویسے کوثر کی تفسیر کیا ہے، کتنی تفسیریں ہیں، میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا. سمجھانے کے لیے ایک بات یہ عرض کروں، کوثر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کثرت کی بھی کثرت. حبیب ہم نے آپ کو ہر دینی دنیاوی اخروی کمال میں صرف کثرت نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے کثرت کی بھی کثرت عطا فرمائی ہے. کمالات دنیاویہ میں سے اور کمالات دینی اور روحانی میں سے ایک کمال اخلاق ہوتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق کی بھی کثرت عطا فرمائی ہے. اب دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بن کر دنیا میں تشریف لائے. اب یہ انسان کامل ہیں، انسان کامل ہیں، انسان ہی انسان، وہ انسان ہیں، یہ انسان کامل ہیں. جب یہ انسان کامل ہیں تو پھر ان کی اخلاق کی جہتیں کتنی نکلیں گی. اخلاق میں شان کوثری کیسے کار فرما ہے، کیسے جہتیں نکلیں گی. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کے بیٹے ہیں، کسی سے چھوٹے ہیں، کسی سے بڑے ہیں، تو ایک بیٹا اور ایک چھوٹا ہونے کی حیثیت سے کیا اخلاق ہے. ان اخلاق میں بھی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ام ایمن کے ساتھ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے چچاؤں کے ساتھ دیکھیے. اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک، یہ ایک پہلو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے شوہر ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا اخلاق ہیں. اولاد کے والد ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں کے والد ہیں. بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں جوانی اور بلوغت تک زندہ رہیں، ان کے ساتھ میں کیا اخلاق ہیں. یہ ایک جہت ہے. گھر کے باہر کی زندگی میں پڑوسیوں سے کیا اخلاق ہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں. گھر کے باہر کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب اور کامل مرشد اور استاذ ہیں. تو مرشد اور استاذ ہونے کی حیثیت سے اپنے طلباء اور اپنے مریدین صحابہ سے کیا اخلاق ہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم وقت اور والی ریاست ہیں، رعایا کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، اعلیٰ درجے کی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد اور ایک سپہ سالار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام جہاں رحمت للعالمین ہے صفاتی ناموں میں سے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے رسول الملاحم، رسول جنگجو، جنگوں کے رسول، جہاد کرنے والے رسول، جنگ لڑ کر دین کو غالب کرنے والے رسول. اس جنگ میں رسول اللہ کے کیا اخلاق ہیں، ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے اور ایک مجاہد ہونے کی حیثیت سے کیا اخلاق ہیں، ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے کیا اخلاق ہیں، مردوں کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، خواتین کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، اسی طرح آزاد مرد اور عورت کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، کیسا اخلاق ہے. سیرت کے یہ تمام گوشے اٹھائیے، بنیادی طور پر آپ کو اس حسن اخلاق میں اتنے سارے شعبوں کی کثرت بھی نظر آئے گی، اور ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مالک خلق عظیم نظر آتے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. حبیب یوں ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا ہے. آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھ لیں، ایک پہلو کو لے لیتے ہیں، اس کم وقت میں ایک پہلو کو لے لیتے ہیں. اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا لوہا گرم ہے. اسرائیل میں اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کا بے جا قتل عام ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی جتنی پامالی وہاں ہو رہی ہے،
اور انسانی حقوق کی جتنی پامالی اسرائیل غزہ کی پٹی پر کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، ایک طرف اس کو رکھیے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کو رکھیے، آپ کو صاف نظر آ جائے گا جیسے اخلاق اور جیسا انسانی حقوق کا درس اور تحفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، ایسا دنیا کا کوئی چارٹر کیا کوئی ملک بھی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے صحیح کتب میں حدیث ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہاں وہ کچھ ہو رہا ہے غزہ کی پٹی میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، وہ کچھ ہو رہا ہے جس کو اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خود جرم کہتی ہیں، ان کو خود جنگی جرائم کا تصور کیا جاتا ہے۔ جنگ میں بھی کسی کا پانی نہیں بند کیا جا سکتا، جنگ میں بھی کسی تک خوراک کا پہنچنا اور اس کی رسد بند نہیں کی جا سکتی، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی لکھا ہے، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کہتی ہیں، لیکن اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جنگ میں عورتوں اور بچوں پر اور آبادیوں پر حملے نہیں ہوتے، یہ جنگی جرم ہے اور عالمی سطح پر جنگی جرم ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے۔ کمال یہ ہے انسانی حقوق کا نام لینے والی ساری تنظیمیں، کیا ہمارے پاکستان کی کیا باقی دنیا کی، سب خاموش ہیں، سب کو تالا لگا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ جس کے اپنے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں، وہ سب خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی چھتری کے نیچے ویٹو پاور کے سائے میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور رونے کا مقام یہ ہے کہ ہم پیغمبر جہاد کی امت ہو کر بھی ہم اور ہمارے مسلمان حکمراں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کسی میں لگے لپٹے لولے لنگڑے سست بیانات کے علاوہ کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکے، کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ انسانی حقوق کو للکار سکے اور ان کو توجہ دلا کر یہ کہہ سکے اس کو روکو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف، بخاری شریف، دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک جنگ میں تشریف فرما ہے، رسول اللہ کی نظر ایک مری ہوئی عورت پر پڑی، ایک قتل کی گئی عورت پر پڑی، پتہ چلا مشرکوں کی عورت ہے، کافروں کی عورت ہے، لیکن یہاں اس میدان جنگ میں قتل ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے قتل کیا ایک عورت کو، کس نے قتل کیا؟ پتہ نہیں چلتا، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی اندھا تیر، اندھا نیزہ لگ گیا، قتل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشرکہ اور کافرہ عورت کا قتل بھی دیکھا نہ گیا، برداشت نہ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا لا تقتلوا امرأة ولا وليدة، صحابہ آج کے بعد نہ کسی عورت کو قتل کرو گے نہ کسی بچے کو قتل کرو گے۔ رسول اللہ کی تعلیم ہے، نہتے عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے۔ مشرک عورت، ایک کافر عورت قیدی بن کر آ جائے تو کافر ہے، قیدی بن کے آ گئی، جب قیدی بن کے آ گئی، کافر مرد قیدی بن کے آ گیا تو غلام بنے گا، کافر عورت قیدی بن کے آ گئی تو کنیز بنے گی۔ کافر مرد عورت غلام کنیز بعد میں بنیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک پہلے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جنگ حنین کے موقع پر، جنگ حوازن کے موقع پر، اس کے کچھ بعد عرب کے قبیلے بنو طے پر حملہ کیا،
بنو طے تک اسلام کی دعوت پہنچائی، پھر جہاد ہوا۔ جب جہاد ہو گیا، بنو طے کے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں قیدی بن گئی۔ ان قیدی بننے والے مردوں اور عورتوں میں قبیلے بنو طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی قیدی بنی۔ جو حاتم طائی مشہور سخی ہے، اس کی بیٹی بھی قیدی بنی۔ جب قیدیوں میں اس کو لایا گیا، کتب سیرت لکھتی ہیں اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا سر ننگا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا چادر لاؤ اور اس کے سر پر چادر اڑاؤ۔ جیسا تحفظ اپنی بہن بیٹیوں کو ہے، ایسا ہی تحفظ جنگی قیدی بننے والی ایک عورت کو ہے۔ عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ قیدی بعد میں ہے، قیدی بھلے ہے لیکن انسان پہلے ہے۔ قیدی بعد میں ہے، خاتون پہلے ہے۔ جو عام خاتون کے حقوق ہیں، جیسی عزت عام خاتون کی ہے، قیدی ہونے کے ناطے بھی اس کو عزت دی جائے گی۔ اس کے سر پہ دوپٹہ اوڑھو، انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ ہے نا، جنگ تو نام ہی جذبات کا ہے، جنگ تو نام ہی سامنے والے کو مارنے کا، کاٹنے کا اور اپنے مد مخالف پر، اپنے مد مقابل پر غالب آنے کا ہے۔ وہاں کیا اخلاق، لیکن سبحان اللہ حسن اخلاق اور انسانی حقوق کا تحفظ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے، صحابہ کرام سے فرماتے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جاتے، تمام کتب حدیث اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، فرمایا چند تعلیمات سن لو۔ اب جنگ میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمہیں سپہ سالار بنا رہا ہوں، اپنے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی غرور تکبر میں مت آ جانا، اللہ سے ڈرنا۔ جن لوگوں پر تمہیں سپہ سالار بنا رہا ہوں، ان کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ اور فرمایا جب تمہارا سامنا دشمن سے ہو تو اپنے دشمن کے سامنے فوراً جنگ شروع مت کر دینا، ان کے سامنے تین باتیں رکھنا، ان تین باتوں میں سے جس بات کو بھی وہ قبول کر لیں ان سے وہ بات مان لینا، اس سے آگے مت بڑھنا۔ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے جناب۔ آج اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام تلوار سے پھیلنے والا مذہب ہے، اسلام کے لیے منفی پروپیگنڈا، مسلمانوں کے لیے منفی پروپیگنڈا۔ اب سنو اسلام کیسے پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جہاد کیا تھا؟ جناب صحابہ اور مسلمان اور جہاں جاتے تھے کافروں کو تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھاتے تھے، جھوٹ ہے۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سپہ سالار تین باتیں پیش کی جاتی ہیں، ان تین باتوں کو کافروں کے سامنے رکھنا، ان میں سے جو قبول کر لے مان لینا۔ پہلی بات، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ اگر کسی انجان قبیلے میں جا رہے ہو جہاں اس سے پہلے دعوت اسلام نہیں پہنچی تو فرمایا اسلام کا پیغام اور اسلام کی تبلیغ ان سے کرنا۔ پھر دیکھنا کہ اسلام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر اسلام کو قبول کر لیں فرمایا اپنے ہاتھوں کو ان سے روک لینا، لڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ دل سے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، دل جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ اسلام قبول کر لیں تو فرمایا پھر ان کے سامنے دو باتیں رکھنا، یا تو ہمارے ساتھ اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے چلو، ہم تمہاری بھی ایسی ہی آباد کاری کریں گے جیسی مہاجرین کی ہے، تمہارے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین مسلمین کے ہوں گے، اور تم پر بھی وہی کچھ لازم ہوگا جو مہاجرین مسلمین پر لازم ہے۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور کہیں ہم اسلام قبول کر کے اپنے ہی علاقے میں رہنا چاہتے ہیں تو فرمایا ان کی یہ بات بھی قبول کر لینا اور ان سے کہنا تمہاری جان و مال و عزت و آبرو ایسے ہی محفوظ ہے جیسے باقی مسلمانوں کی محفوظ ہے، غنیمت اور فے میں تمہارا اب کوئی حصہ یوں نہیں ہے
ہاں اگر تم بھی ہمارے ساتھ کسی جہاد میں چلو گے تو جو اوروں کو مال غنیمت ملے گا وہی تمہیں ملے گا، اور جو مال فے اور مال خمس میں اوروں کا حصہ ہوگا وہی تمہارا بھی حصہ ہوگا، اسلام قبول کر لو۔ اور اگر دوسری بات، اگر وہ تم سے اسلام قبول کرنا گوارا نہ کرے، اب کیا کرنا ہے؟ کیا رسول اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ تلوار لو اور چڑھ دوڑو؟ نہیں، فرمایا اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے ہی علاقے میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے دین پر بھی رہنا چاہتے ہیں، تو فرمایا پھر مسئلہ یہ ہے، ان سے کہنا اسلام کا غلبہ یوں قبول کرو کہ اپنے آپ پر سالانہ جزیہ اور ٹیکس مقرر کرو۔ سالانہ ایک رقم تمہیں دینی ہوگی جسے جزیہ اور ٹیکس کا نام دیا جائے گا۔ ٹیکس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عربی اصطلاح میں جزیہ۔ اس جزیے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں پوری پروٹیکشن دی جائے گی، تمہیں پورا تحفظ دیا جائے گا، تمہاری جان ایسے ہی محفوظ ہوگی جیسے ایک مسلمان کی جان محفوظ، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ، تمہاری جان محفوظ، تمہارا مال محفوظ، تمہاری عزت و آبرو محفوظ۔ جزیہ قبول کرو، اسلام کو اپنے آپ پر غالب اور حاکم مانو۔ رسول اللہ فرمایا کرتے اگر وہ اسلام نہ لائیں، اپنے دین پر رہتے ہوئے جزیہ قبول کر لیں، فرمایا اب بھی ان سے جنگ نہیں کرنی، اب بھی ان سے ہاتھ روکے رکھنا۔ ہاں اگر وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم نہ اسلام قبول کریں گے نہ جزیہ، تو فرمایا پھر اللہ کا نام لو اور ان سے جہاد شروع کر دو۔ اچھا بھئی اب جہاد تو شروع ہو گیا، اب جہاد شروع ہونے میں جیسے چاہو مارو، سامنے والا ہے ہی کافر، سامنے والے کا خون حلال ہو گیا، سامنے والے کو جیسے چاہے مارو، جس کو چاہے مارو، جیسے چاہے مارو، نہیں۔ رسول اللہ نے جنگ میں بھی حدود دی، رسول اللہ نے جنگ کا بھی سلیقہ سکھایا، اور رسول اللہ نے جنگ کا سلیقہ وہ سکھایا کہ جنگ بھی ہو جائے اور انسانی حقوق کا تحفظ بھی برقرار رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم جہاد شروع کرو گے تو سنو، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرو گے، بعض حدیث میں آیا کسی نہتے کو جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہ دیکھو قتل نہیں کرو گے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرو گے، فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کرو گے، کسی عورت کو قتل نہیں کرو گے، یہاں تک فرمایا کہ اگر ان لڑنے والوں میں سے، توجہ کی بات، ان لڑنے والوں میں سے کوئی ایک کافر اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، مجھے امان دو، جو تم سے امان مانگے گا اس کو قتل نہیں کرو گے، بھلے اپنے دین پر رہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر اٹھنے والے ایک آدمی کو ایک مسلمان امان دے دیتا ہے اور پناہ دے دیتا ہے، ایک کافر نے ایک مسلمان سے پناہ مانگی اور کہا میں تمہاری امان میں آتا ہوں، نہ تم سے لڑوں گا نہ کسی اور سے لڑوں گا، مجھے نہیں لڑنا، باقی لڑتے ہیں بڑے لڑیں لیکن میں نہیں لڑتا، تم سے امان اور پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان اگر ایک مسلمان اسے امان دے دے گا تو حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا امان دینا پورے لشکر کا امان دینا ہے، پورا لشکر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جانوں کا تحفظ، کسی بچے کو نہیں مارنا ہے، کسی عورت کو نہیں مارنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ آپ نے فوٹوز دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھو تو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، دل روتا ہے، دہل جاتا ہے۔ بچوں کے چہروں پر گولیوں کے نشان ہیں، سر پر گولیوں کے نشان ہیں، 6-7 ماہ کا بچہ، کیا اس کا وزن، کیا اس کا حجم، گولیوں کے نشان ہیں، شہید ہو گیا۔ اور تو اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ایک نہتے آدمی کو قتل سے منع کر رہے ہیں، خالی ہاتھ ہے، قتل نہیں کرنا ہے، بھلے کافر ہے، لڑ نہیں رہا، نہیں لڑنا، نہیں قتل کرنا ہے۔ اور ایک طرف انسانی حقوق کی پامالی کا عالم یہ ہے کہ ایک ہسپتال میں 500 مریض زیر علاج ہیں، ہسپتال پر بم گرا کر پورا ہسپتال تباہ کر دیا۔ کیا قصور تھا ان مریضوں کا؟ انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ رسول اللہ بچوں کے قتل سے منع کرتے ہیں اور یہاں بچوں کے جسم تو جسم، بچوں کے چہرے تک گولیوں سے چھلنی کیے جا رہے ہیں۔
مسلمان عورتیں مرتی ہیں، شہید ہوتی ہیں، نعوذ باللہ ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، انہیں لاتوں سے مار مار کر بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آپ نے اور ہم نے وہ ویڈیوز اور فوٹوز بھی دیکھی ہوں گی، مرنے والا مرد ہے، شہید ہونے والا مرد ہے، نعوذ باللہ اس کے کپڑے اتار لیے، اور کپڑے اتارنے کے بعد اب 4 اسرائیلی 5 اسرائیلی لاتیں مار مار کر اس لاش کو فٹ بال بنا رہے ہیں اور اس سے کھیل رہے ہیں۔ جیتے بھی بے عزتی، مرتے بھی بے عزتی۔ اس کے مقابلے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی زندگی میں اسے یہ کچھ تحفظ دیا جو میں نے بیان کیا، اور اگر یہی کافر مر جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، اب اس کی لاش کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حرمتی کرنے سے منع کیا۔ لاش کی مار دیا، قتل کر دیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اپنے جذبات اور اپنی بھڑاس ایسے نکالی جاتی تھی کہ مارنے کے بعد بھی زندہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، اس کا ناک کاٹا جاتا تھا، اس کے کان کاٹے جاتے تھے، اس کی انگلیاں اور اعضاء کاٹے جاتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کو کہتے ہیں مسلا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا مسلمانوں جس کسی کو قتل کرو گے کسی کا مسلا نہیں کرو گے، اس کی لاش بھی محترم ہے، اس کی لاش کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور بے حرمتی والا سلوک نہیں کرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، انسانی حقوق کا اور جنگ کے اندر، خاص طور پر جنگ کے اندر، جیسا حسن اخلاق کا تحفظ اور جیسا انسانی حقوق کا تحفظ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی اور چارٹر ایسا تحفظ کر سکتا ہے؟ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو جنگ میں بھی انسانی حقوق کی محافظ ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اور غیر اسلامی طاقتوں کا رویہ ہے۔ دیکھ لیجئے اصل انسانی حقوق کا تحفظ دین اسلام ہے یا اصل انسانی حقوق کے تحفظ یہ علمبردار لوگ ہیں؟ محافظین کون لوگ ہیں؟ انسانی حقوق کا محافظ اگر کوئی ہے صرف اور صرف دین مصطفیٰ ہے۔ انسانی حقوق کا، خاص طور پر جنگی معاملات میں بھی انسانی حقوق کا تحفظ محمد الرسول اللہ نے جیسا کر کے دکھایا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ایسا تحفظ فراہم کر سکتی ہے، نہ آج تک کیا ہے۔ اس لیے عالمی برادری کو اور ان لوگوں کو پیغام یہ ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو، غلام المصطفیٰ بناؤ، یہی دین ہے، یہی انسانیت ہے، اگر بقون رسیدی تمام بول حبیست۔ اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو کچھ اسلام پر، اہل اسلام پر مظالم ہو رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے پیچھے ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ جہاں اور بہت کچھ اسباب اور عوامل ہیں، وہاں ایک سبب اور ایک عمل اور ایک وجہ ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی بھی ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیرت مند حکمران اللہ پیدا فرمائے کہ جو لوگوں کو یہ بتائیں، جو اقوام متحدہ کو بتائیں، جو انسانی حقوق کی محافظ تنظیموں کو بتا سکیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکیں کہ تم کیا انسانی حقوق کا تحفظ کرو گے، آؤ ہم تمہیں دکھائیں ہمارے نبی نے انسانی حقوق کا تحفظ کیسا کیا ہے۔ اللہ ایسے غیرت مند حکمراں پیدا فرمائے، اور غیرت مند حکمراں تب پیدا ہوتے ہیں جب عوام جذب جہاد سے سرشار ہوتی ہے، جب عوام میں غیرت دینی ہوتی ہے۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوتے ہیں ویسا تم پر حاکم مسلط ہوتا ہے۔ آج اگر مسلمان قوم کرکٹ میں لگی ہوئی نہ ہوتی، آج اگر مسلمان قوم عیش پرستی میں لگی ہوئی نہ ہوتی، آج اگر مسلمان قوم عیش و عشرت اور کھانے اور پینے اور سونے اور جاگنے کی زندگی سے بالا کرتے، جن میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کر رہا ہوتا اور کوئی نور الدین زنگی کا کردار ادا کر رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم قوم کو اس خواب غفلت سے نکل کر اپنے نبی کی سنت پر اور اپنے نبی کے طریقے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔